ڈاکٹر صاحب مرغ صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نصائح سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی مکرم محترم صدر صاحب انصار اللہ نے تبلیغ کے موضوع سے بات کو شروع کیا ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور پھر مزید اور کوئی باتیں آپ نے کرنی ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ لیکن یہ تبلیغ کا موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کی تو بنیاد ہی اس وجہ سے رکھی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب الوصیت میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے۔ اور آگے فرماتے ہیں سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی، اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ تو اس ارشاد میں حضرت مسیح موعود صاحب نے ایک تو بتا دیا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرماتے ہیں ساری دنیا کو توحید پر جمع کرنا اور ایک ہاتھ پر جمع کرنا، تاکہ یہ بھی اس میں ایک فکرہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے، اس کے لیے خدا نے آپ کو بھیجا۔ اور جب خدا کسی کو بھیجتا ہے اس کو غالب کر کے رہتا ہے۔ یہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا کے نبی غالب نہ آئے ہوں، کیونکہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ خدا نے یہ لکھ رکھا ہے کہ خدا اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھ لیں تاریخ احمدیت کو، کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک شخص سے یہ جماعت شروع ہوئی، اور 23 مارچ 1889 یعنی 1889 میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت 200، جیسے ایک شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی تو اس طرح کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے۔ بہرحال اب جو بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت کی بنیاد رکھی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور ایک آواز تھی اس وقت تو دنیا یہ سمجھتی تھی کہ کیا اس آواز کی کیا حیثیت ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، بلکہ پہلے دن تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ سارے ہندوستان میں آپ نے اعلان کیا ہے، بلکہ ساری دنیا میں ایک لحاظ سے اعلان کیا، لیکن صرف 40 لوگ آئے جنہوں نے بیعت کی پہلے دن 23 مارچ 1889 کو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات پوری ہو رہی ہے کہ 220 ملکوں میں جماعت احمدیہ قائم ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اس کے اوپر ذرا اس پہلو سے بھی ذرا غور کریں کہ جب اللہ نے آپ کو یہ بات کہی تھی اس وقت تو دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ سے ساری دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچا سکے، اس وقت کوئی سسٹم نہیں تھا ایسا۔ یہ تو ابھی یعنی 1960s میں 60 کی دہائی میں یہ ٹیلی ویژن سسٹم جو آیا ہے نا، سیٹلائٹ سسٹم، اس کے ذریعے یہ ممکن ہوا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ساری دنیا تک آواز پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ میں ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے، پہلی تو بات ہے کہ اس وقت کوئی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں، تو اس میں گویا اس پیش گوئی کے اندر ایک پیش گوئی تھی کہ آئندہ ایسا اللہ نظام لائے گا کہ جماعت احمدیہ کی آواز جو ہے کونے کونے میں پہنچے گی۔ اب کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں یہ آواز نہیں پہنچ رہی۔ پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے تو وسائل ایسے نہیں تھے اور ایک لمبا عرصہ تک نہیں تھے کہ اگر یہ سسٹم موجود بھی ہو
यानी सैटेलाइट सिस्टम, वो इतना महंगा सिस्टम है तो जमात के लिए तो मुमकिन ही नहीं था। ख़ासतौर पर ये यूरोप में तो बिल्कुल नामुमकिन बात थी। जमातें हमारी बहुत छोटी थी। इंग्लिस्तान में जब मैं आया हूँ, मैं 75 में यूके में मुझे हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने भेजा, तो उस वक्त के जो अमीर और मिशनरी इंचार्ज थे उन्होंने बताया था कि हम 8000 पाउंड के मकरूज़ हैं। उस वक्त ये हालत थी। फिर करते करते जो सालाना बजट बनते हैं, आपको पता है, शूरा में 1979 में 1979 में पहली दफ़ा हमारा सालाना बजट जो शूरा में पास हुआ वो 1 लाख पाउंड था और हम बहुत खुश थे। 1 लाख पाउंड, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि उससे पहले तो हज़ारों में था, तो अब लाख में पहली दफ़ा पहुंचा है 1989 में 79 में। और ये मेरी आंखों के सामने जो हुआ, पहली मजलिस शूरा ही 1979 में हुई थी। मौलाना शेख मुबारक अहमद साहब उस वक्त मिशनरी इंचार्ज थे। और अभी चंद दिन पहले हमारी शूरा यूके की जो हुई है, उसमें अल्लाह के फजल करम से यूके जमात का जो बजट पास किया गया है वो 34 मिलियन था। 34 मिलियन पाउंड। अभी अचानक तो नहीं हो गया, आहिस्ता आहिस्ता हुआ है, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से हुआ है वो भी एक निशान है। और इस पहलू से हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और शुक्र का एक तरीक़ा है कि याद भी तो करना चाहिए ना कि पहले क्या हालत थी और अब क्या हो गई। पहले मुबल्लिग जो आए मसलन यूके में 1913 में आए, हालत ये थी जमात की कि वहाँ से जब चलने लगे तो टिकट के किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। 800 पाउंड की ज़रूरत थी, नहीं थे। आधे पैसे करीबन जो है वो जमात ने, या बल्कि आधे से भी कम थे जमात के पास। बाकी लोगों ने इंडिविजुअली कुछ चंदा वगैरह इकट्ठा किया। तो मुबल्लिग जो थे मौलाना हमारे चौधरी फ़तेह मोहम्मद साहब सियाल, उनका टिकट बमुश्किल मिला। उन्होंने कहा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ टिकट दे दो, बाकी मैं अपना गुजारा जैसे भी है कर लूँगा। फिर वो आए और वहाँ भी आके क्या हुआ, एक कमरा या 2 कमरे उन्होंने किराए पे लिए, कोई रहने की जगह नहीं। अब ये हालत है। और जैसा कि अभी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, कभी बजट जो पास किया है 34 मिलियन पाउंड, और कुल हमारी तादाद 40,000 के करीब है। और उसमें में से भी आपको पता है कि कमाने वाले जो होते हैं तो कम ही होते हैं, बहुत कम, थोड़ी सी तादाद होती है, आधे से भी कम होते हैं। तो उन लोगों का इतनी रकम देना, और हर साल देते चले जा रहे हैं, और हर साल आगे ही आगे बढ़ रहा है ये सिलसिला। तो ये जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि कतब अल्लाह लागले बनाना व रसूली, कि मैंने लिख रखा कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे, ये जमात अहमदी की सच्चाई का एक ज़बरदस्त सबूत है। और ये चीज़ आगे बढ़ती जानी है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें इस जमात में शामिल कर दिया और हमें भी मौका दे दिया कि हम भी कुछ खिदमत कर सकें, तो हम भी सवाब हासिल कर सकें। इसलिए बहुत ही अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और ख़िदमत में आगे बढ़ना चाहिए, वक्त भी देना चाहिए, माली लिहाज से भी हर तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए और बहुत बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। और ये 2 ही चीज़ें होती हैं ना बुनियादी तौर पर, वक्त और पैसा, ये दोनों जब जमा होती हैं, और साफ ज़ाहिर है कि साथ हमारे लिहाज से तो दुआएं बहुत अहमियत रखती हैं। तो ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो अल्लाह का फजल के साथ ये फिर सिलसिला आगे चलते चला जाता है, और हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है और होता ही चला जाएगा। और किसी के रोकने से रुक नहीं सकता मामला। हज़रत मसीह साहब ने यही फरमाया कि ये तो खुदा का सिलसिला है, अब कोई इसको रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि एक और पहल ये देखें कि 1903 में सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद हुए। हज़रत मसीह साहब की ज़िंदगी में सिर्फ 2 शहादतें हुई हैं, एक मौलवी अब्दुर्रहमान साहब और एक हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद, ये अफ़गानिस्तान में शहीद हुए। तो बाज़ार तो बड़ा एक दुख वाली ख़बर थी। बहरहाल एक 2 अहमदियों को सिर्फ इस वजह से कोई अहमदियत कबूल किया उनको शहीद कर दिया गया। तो
تو اس لیے بظاہر تو دکھ والی بات ہے، لیکن حضرت مسیح موعود صاحب نے جو اس وقت کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تذکرۃ الشہادتین، اور یہی وہ کتاب ہے جس میں آپ نے یہ لکھا، یعنی وہ سارے واقعات بھی لکھے شہادت کے، اور ساتھ ہی فرمایا، اور یہ بات جو آپ نے کہی یہ اپنے پاس سے کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا، یہ خدا نے ہی آپ کو بتائی، اور آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ آج سے ابھی 300 سال نہیں گزریں گے، آج سے ابھی 300 سال نہیں گزریں گے کہ یہ جماعت ساری دنیا میں غالب آ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ آباد، اسلام احمدیت۔ زندہ آباد۔ تو ادھر وہ شہادت کر شہید کر کے دو احمدیوں کو یہ سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر دیا، ادھر خدا کا مسیح یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ 300 سال کے اندر یہ جماعت تو ساری دنیا میں غالب آ جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑا سا جائزہ میں آپ کو یہ بھی آپ کی خدمت پیش کروں کہ حضرت مسیح موعود صاحب کی زندگی میں جماعت صرف ہندوستان میں تھی، باہر کسی ملک میں نہیں تھی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کا دور آیا تو صرف ایک باہر ملک تھا، یو کے، جہاں 1913 میں پہلے مبلغ چودھری فتح محمد صاحب سیال بھیجے گئے۔ تو گویا آج خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں اب 2 ملک ہو گئے، ادھر ہندوستان اور دوسرا انگلستان یعنی یو کے۔ اب اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو دور آتا ہے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبا عرصہ خلافت کی توفیق عطا فرمائی، 52 سال کے لگ بھگ، 51-52 سال۔ تو اس عرصے میں اب جب آپ کی وفات ہوئی ہے تقریباً 44 ملکوں میں جماعت قائم ہو چکی تھی، 44 کنٹریز، اور ہیں تو وہی غریب لوگ۔ اب انڈیا پاکستان کے لوگ آج بھی دیکھ لیں، بظاہر تو وہ 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں، غریب لوگ ہیں، لیکن ان کے ذریعے خدا نے یہ کروایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد خلافت ثالثہ کا دور آتا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت یہ وہ 44 سے 80 کی تعداد ہوگی ملک۔ پھر اس کے بعد حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا دور آتا ہے۔ اب یہ بظاہر دیکھیں، اب یہ زمانہ یہ بہت زیادہ سخت زمانہ ہے، کیونکہ حضور کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، پاکستان چھوڑنا پڑا، اور یہاں برطانیہ تشریف لے آئے۔ اور برطانیہ میں کیا ہے، چھوٹی سی ایک مسجد تھی، یعنی مسجد فضل لنڈن، جس میں زیادہ 150 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ تھوڑا ایک ہال ہے۔ تو معمولی سی جگہ، لوگ بیچارے باہر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن اب اس دور میں جو مجموعی طور پر ملکوں میں جماعت پھیلی ہے اس کا اندازہ آپ یہ کریں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کی وفات کے وقت 80 ملکوں میں جماعت تھی، اور خلیفہ رابع کی وفات کے وقت 176 ملکوں میں جماعت قائم ہو گئی، 176 ملکوں میں، اندازہ کریں۔ اور وہ دور جب کہ وہ پاکستان والے سمجھ رہے تھے کہ جماعت ختم ہو گئی، کہ ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا اور پابندیاں لگا دیں کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا 3 سال کے لیے جیل ہو جائے گی، تو سمجھے اب تو احمدی ویسے ہی احمدیت کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کو جب غیر مسلم کہیں گے ہر طرف ارد گرد تو یہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا، 176 ملکوں میں۔ اور دراصل یہ ترقی جو ہے اس مخالفت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے یہ پابندیاں لگائیں کہ احمدیوں کو یہاں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، تو احمدی پھر باہر کے ملکوں میں نکلے ہیں، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملک میں یا جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں آزادی نہیں ہے مذہبی، تو آپ کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں۔ اور خدا کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کریں گے خدا ان پر بے شمار رحمتیں کرے گا، اور اس کا ثبوت یہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ دور جس میں یہ قربانی کرنی پڑی ہجرت کی، اس دور میں اتنی بڑی تعداد میں جماعت کا اضافہ ہوا کہ 176 ملکوں میں قائم ہو گئی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس کا زمانہ آتا ہے۔ اب 176 سے 220 ملکوں تک، 218 یا 220 ملکوں تک جماعت قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے،
لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معیار کو ایک تو یہ کہ اچھے عملی بنیں، ہاں جی، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم متقی بنیں۔ اسی لیے مسیح سے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک الہام اتنی دفعہ ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 2000 دفعہ مجھے یہ الہام ہوا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں لوگ ہیں۔ اس میں وہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور یہ اصل میں ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ، اور شکر کی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے شکر کی، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سورۃ احقاف جو 46ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 16 ہے، اس لیے گھر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ 46 آیت 16 سورۃ احقاف میں یہ دعا ہے۔ تو بہرحال اس دعا میں بتایا گیا کہ ہمیں کس طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس شکر کے اندر نا یہ دعا بڑی کمال کی دعا ہے۔ یہ دعا ایک اور جگہ بھی آتی ہے، لیکن وہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس دعا میں اپنی اولاد کے صالح ہونے کی بھی دعا ہے، اس میں نہیں ہے یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو، اپنی بھی اصلاح کرو اور شکر کرو، اور ساتھ اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرو۔ اور انصار اللہ کے ساتھ تو اس کا خاص تعلق ہے، آپ کا یہ اجتماع سالانہ اجتماع ہے، اور ہمارے جو عہد ہے انصار اللہ کا اس میں بھی یہی بات ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں گا۔ تو اس لحاظ سے اپنی اولاد کو بھی یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح جماعت شروع ہوئی، کس طرح یہ بڑھتی چلی گئی، جتنی مخالفت بڑھی اتنی جماعت اور زیادہ تیزی سے پھیلتی گئی اور اب پھیل رہی ہے۔ تو بہرحال باتیں اور آپ شاید پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں، لیکن میں اس بات کو ختم اس پہ کرتا ہوں کہ یہی سوال تبلیغ کا جو کہ بات کی تھی مکرم صدر صاحب نے، تو یہ سوال موجودہ حضرت صاحب سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر سے ایک سوال جواب کی مجلس میں کیا گیا، اور ایک نہایت مختصر جواب لیکن نہایت جامع جواب آپ نے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو یاد ہو، آسانی سے یاد ہو بھی سکتا ہے اور اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام کامیابی میں مل سکتی ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو وہ مجلس تھی انڈونیشین احباب کے ساتھ ورچوئل ملاقات، یہ پچھلے جو کووڈ کے دنوں میں ہوتی تھی۔ تو اس میں انڈونیشیا کے احباب نے کہا جی کہ اب ہماری سینٹنری ہونے والی ہے، 100 سالہ جوبلی، تو حضور ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا 1 لاکھ بیعتیں کرائیں۔ 1 لاکھ بہت بڑی ان کی، اس میرا خیال ہے کہ جماعت کی تعداد کر کے 4 لاکھ کے قریب ہے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ بیعتیں کرائیں۔ تو وہ جو سوال کرنے والے تھے بڑے تھوڑے پریشان ہی ہوئے کہ یہ پھر یہ کام کس طرح ہوگا کام۔ غالباً 5 سال رہتے تھے ابھی ان کے اس کے اندر۔ اب انہوں نے کہا جی ضروری پھر کس طرح کریں ہم کا کام، اور یہ اب سوال ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ہماری جماعت میں بہت اضافہ ہو، لیکن یہ کس طرح ہو؟ یہ جو خدا کا خلیفہ بات کہے وہ حقیقت ہے کہ ایک یقینی بات ہے، اگر اس پر عمل کریں تو ضرور وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال انشاءاللہ ابھی دوں گا کہ کس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ 4 کام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ساری جماعت کو نماز با جماعت کا پابند بنائیں، ساری جماعت نماز با جماعت میں باقاعدہ ہو جائے، یہ پہلا بات۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ ہر شخص روزانہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ اور غور کے ساتھ پڑھے۔ قرآن شریف کو اس کی تلاوت، غور اور تدبر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، صرف عربی نہیں،
کیونکہ پتہ تو لگے کیا پڑھا ہے میں نے، کیونکہ اصل تو عمل کرنے کے لیے قرآن شریف آیا ہے، تو وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ جانیں گے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ خلافت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں۔ خلافت کے ساتھ مضبوط تعلق ہر شخص کا، یعنی یہ اب یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا وہ ساری جماعت کے لیے ہیں، ایک شخص کے لیے تو نہیں تھی۔ اب یہ مضبوط تعلق جو ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہے نا کہ حضور کا خطبہ جمعہ باقاعدگی سے سنا جائے، اس کو نوٹ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور ساتھ ہی حضور کی خدمت دعا کے لیے خط لکھا جائے۔ یہ دو طرفہ بات ہے، یعنی خطبہ جب آ رہا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، ہمارا خط ہماری طرف سے حضور کو جا رہا ہے، تو یہ ایک گویا 2 وے ٹریفک، ادھر سے آئے بھی ادھر سے جائے بھی، تو یہ ایک تعلق مضبوط ہوگا۔ تو یہ تیسری بات ہوگی۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، سب درود شریف فرمایا یہ 4 کام کر لو، باقی کام آپ کے خدا خود کر دے گا۔ اب میں تھوڑی سی ایک مثال پیش کر دوں کہ واقعی یہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ اب وہ تو ویسے اگر بعد میں وہ پوچھے گا تو میں بے شمار مثالیں سنا سکتا ہوں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد، لیکن ایک ابھی اس وقت جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ناظم انصار اللہ، وہ بات ہے اس لیے اچھا ہے کہ انصار کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا، وہاں بیت الفتوح کے ناظم انصار اللہ ریجن کے تھے، انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم تبلیغ تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں لیکن کبھی بیعت نہیں ہوئی، تو اس کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ تو آپ نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے، اس لیے میرے خیال میں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اللہ کا فضل چاہیے، لیکن اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا ایک میتھڈ ہے نا۔ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بتائیں۔ میں نے کہا جو سر میں بات کہوں کرتے جانا بس۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ایک تبلیغ ٹیم بنائیں، اور اس کے بنانے کا بھی طریقہ میں نے کہا بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ زوم کے اوپر، ان دنوں میں زوم پہ کافی میٹنگ آج ابھی بھی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ایک زوم کے اوپر تبلیغ ٹریننگ کلاس کے نام کے اوپر ایک میٹنگ کریں، اور یہ ہر مہینے باقاعدگی سے ہو، ہر مہینے۔ ویسے بھی انصار اللہ کے پروگرام میں بھی یہ ہے کہ تبلیغ ٹریننگ کلاسز ہر مہینے میں کم سے کم ایک ہو، وہاں تو ہے یہاں مجھے نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ان کو سب کو یہ بتا دیں کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیں کہ اس 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی اور 40 منٹ ہم باتیں کریں گے اور 20 منٹ دعا کریں گے اجتماعی، تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیں۔ خیر وہ انہوں نے میٹنگ کا کر دیا انتظام، میٹنگ ہو گئی، اس میں جو باتیں ہم نے کرنی تھیں اس میں علاوہ اور باتوں کے ایک تو موضوعات ہوتے ہیں انصار اللہ والوں نے دیے ہوئے ہیں کہ اس بات اس مہینے میں فلاں موضوع پہ بات کی جائے، تو اس کے مطابق ہم اللہ کے فضل سے اس وقت سے آج تک کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، کافی دیر کی بات ہے یہ، اور میں خود یعنی وہ بھی بھول بھی جائیں نا تو پھر بھی میں یاد کراتا ہوں ان کو کہ بھئی اس مہینے بتائیں کب کرنی ہے میٹنگ، تو پھر ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، ان باتوں میں نے عرض کیا کہ اس موضوع پہ جو بات کی ہیں وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، علمی باتیں ہیں نا وہ تو، لیکن میں نے کہا کہ ایک تو ہر بندہ تہجد پڑھے، جو اس وقت تبلیغ ہماری ٹیم بن رہی ہے نا اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ایک تو ہر ایک آدمی تہجد پڑھے، 5 وقتہ نماز تو اس کے اندر شامل ہی ہے، ایک تہجد، اور اس میں دعا کرے۔ دوسری یہ بات ہے کہ حضور کو ہر ہفتے خط لکھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ صدقہ دے۔ اور یہ روزانہ صدقہ والی بات جو ہے یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضور نے ایک حدیث سنائی تھی کہ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جس نے آج صدقہ دیا اس پر رحم فرما، اس کو اور دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جس نے نہیں صدقہ کیا، کچھ بھی نہیں دیا، تو اس کے مال کو ضائع کر دے، تباہ کر دے۔ یہ حدیث ہے،
اور فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، اور فرمایا ہر روز ہوتا ہے اور ہر شخص کے لیے ہوتا ہے۔ تو گویا ہر شخص روزانہ یا فرشتے کی دعا لے سکتا ہے یا دوسرے فرشتے کی بد دعا لے سکتا ہے، یا ہر ایک انسان کا اپنا اختیار ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے وہ تو ہر روز انہوں نے تو انتظام کیا ہوا ہے کہ بے شک ٹھیک ہے کچھ کائن رکھ لیں بنا کے، کیونکہ ہر روز تو آپ 5-10 پاؤنڈ شاید ہر ایک نہ دے سکے، لیکن کچھ کائن تو رکھ سکتے ہیں، اور ایک ڈبہ بنا لیں اس کے اندر ڈالتے جائیں، جس طرح وہ پھر جب زیادہ ہو جائیں اکٹھے جا کے دے دو، لیکن کم سے کم روزانہ عمل تو ہو جائے گا نا۔ تو خیر نہیں ہو، میں نے کہا یہ صدقہ روزانہ، تہجد کی نماز، اور حضور کو ہر ہفتے خط۔ میں نے کہا فی الحال اتنی 3 باتیں، اتنی چھوٹی سی بات ہو تاکہ کوئی یاد بھی رہے اور عمل بھی آدمی کر سکے، ورنہ باتیں تو بہت ہیں۔ خیر تو صاف ظاہر ہے کہ پھر میں نے بھی اس پر اسی طرح عمل کرنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں دوسروں کو کہوں خود نہ کروں۔ تو میں جب حضور کی خدمت میں خط لکھنے لگا، پتہ نہیں کیا دماغ میں ایک بات آئی کہ کوئی نشان مانگا جائے، ایک عام بات نہ ہو، کوئی نشان کی بات ہو۔ تو میں نے لکھا حضور دعا کریں کہ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی بیعت نہیں ہوئی تو اس جماعت میں بیعت ہو، کیونکہ میرا علاقہ تو بڑا زیادہ ہے نا، تو کسی جماعت میں بھی بیعت تو ہو سکتی تھی، کہ اس جماعت میں بیعت ہو اور 1 سال کے اندر اندر ہو، اور تیسرے کو وہ انگریز بیعت کرے۔ اب یہ کافی ذرا مشکل کام ہے، پاکستانی وغیرہ تو بعض ہم مل جاتے ہیں، انگریزوں کا ملنا ذرا نسبتاً مشکل ہے۔ یہاں آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، یہاں آپ کے ڈچ لوگ، مقامی لوگ، ذرا نسبتاً مشکل بات ہے، لیکن میں نے لکھ دیا خط۔ اب حیران ہوں گے تو سال کی تو بہت بات کی بات ہے، جتنے لوگوں نے بھی اس بات پہ عمل کیا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اگلی کلاس سے پہلے یعنی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، ایک انگریز خاتون جو کو MA پاس تھیں، ایک اسکول کی پرنسپل رہ چکی تھی، وہ آئی ہیں، انہوں نے بیعت کر لی 1 مہینے کے اندر اندر۔ اور ہاں میں نے ایک یہ بھی لکھا تھا، کیونکہ بعض لوگ احمدی ہوتے ہیں پھر بعض غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی میں نے لکھا حضور وہ مخلص ہو، جو بھی بیعت کرے مخلص ہو، جماعت سے تعلق رکھے، اور آج تک اس کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس طرح خلیفہ وقت کو دعاؤں کے لیے لکھنا باقاعدگی کے ساتھ تو بڑے بڑے عجیب و غریب کام ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ ایک دفعہ میں ایک جماعت میں گیا تو وہ جو دوست ہیں ہمارے احمدی دوست تھے، کہہ لگے جی میری بیوی جو ہے نا وہ احمدی نہیں ہے، اور میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اور اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، مجھے بڑی فکر ہے کہ اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچوں کے دل میں کیا ہے کہ ہماری ماں غیر احمدی ہے، ہمارا باپ احمدی ہے، ہم کس طرف جائیں؟ تو ہو سکتا ہے کہیں دوسری طرف بھی چلے جائیں۔ تو کہتے میں تو اب بڑا پریشان ہوں۔ کہتے ویسے وہ مخالفت نہیں کرتی، جماعت کی میٹنگوں میں بھی چلی جاتی ہے، چندے بھی دیتے، لیکن جب میں بیعت کی بات کرتا ہوں اس لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ نا ہر ہفتے یعنی ہفتے میں کم سے کم ایک خط لکھنا ہے جس میں اور کوئی بات نہیں لکھنی، یہی بات لکھنی ہے حضور کی خدمت میں، لیکن باقاعدگی سے ہر ہفتے 6 مہینے کے بعد وہ مجھے ملے، کہنے لگے الحمدللہ میری بیوی نے بیعت کر لی ہے۔ تو یہ واقعات الحمدللہ مجھے تو بڑا عرصہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سن 75 سے لے کر اب تک ادھر ہی وقت گزرا ہے، تو میں اگر وہ واقعہ سنانا شروع کر دوں تو یہ وقت سے سارا لگ جائے گا، اس لیے میں اس بات کو بھی یہاں ختم کرتا ہوں تاکہ آپ بات بھی پوچھ سکیں۔ جی سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے بجے تک؟ جی مائک دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی، ایک دفعہ کسی نے حضور سے سوال کیا، ہمارے لیے تو بڑا آسان کام ہے، جو سوال بھی آپ کرو وہ حضور سے سوال ہو چکا ہوتا ہے، یا خلیفہ رابع سے یا موجودہ حضرت صاحب سے، اس کو باقاعدگی سے سننا شروع کر دیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ابھی حضور کے وہ دس ویک پھر حضور کا پروگرام ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، باقاعدہ MTA میں وہ آتا ہے، اس لیے حضور کہتے ہیں کم سے کم میرا خطبہ باقاعدگی سے سنو، اور یہ جو خطابات حضور کے ہوتے ہیں یا دس ویک یہ سنو، سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ تو اب یہ جو آپ نے پوچھا پیرامیٹر، بات یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ حضور ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ ہماری نیکیاں قبول ہو گئی ہیں، ہم اپنی طرف سے تو کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کس طرح پتہ لگے؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس نیکی پر آپ قائم رہتے ہیں وہی اس کا قبول ہونا ہے، اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ غیر مقبول ہے۔ اس لیے دعا کرو اور کوشش کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں نیکی پر قائم رکھے، ایک بات۔ پھر ایک موجودہ صاحب نے ایک دہائی خطبے میں اس بات کو اس طرح بیان کیا، فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم خدا کی طرف ایک قدم آؤ تو خدا تمہاری طرف 2 قدم آئے گا، یہ مشہور ہے نا، حدیث میں ہے۔ آپ نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ کمال کی ہے نا۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نیکی کا ایک قدم اٹھائیں گے تو آگے خدا آپ کی مدد کرے گا۔ یہ جو خدا کا آپ کی طرف آنا ہے نا 2 قدم، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، بشرطے کہ آپ نے جو پہلی نیکی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کی ہے اور اس پر قائم رہنے کی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع تو کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک اشتہار دیا، یہ میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے، وہ کسی کو موقع ملے تو پڑھ لیں۔ پہلے تو ایک تو انگریزی میں تھی، شاید بعضوں کو اس میں مشکل ہو، اب اردو میں بھی، لیکن وہ ذرا اس کے اندر اور بھی کچھ مضامین ہیں، لیکن یہ بات بھی اس میں شامل ہے۔ اور وہ مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو اشتہار دیا تھا الفضل میں، وہ یہ تھا مجھے آپ کی تلاش ہے، اس کا عنوان تھا مجھے آپ کی تلاش۔ اور یہ میں نے اپنی کتاب ایک تبلیغ گائیڈ ہے، اور وہ بھی آپ کی ہر شخص کی جیب میں ہے اس وقت، آپ لکھیں گوگل میں تبلیغ گائیڈ تو سامنے آ جائے گی کتاب۔ تو اس کے اندر شروع کے صفحات میں وہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں جو اخبار میں شائع شدہ ہیں، وہ مجھے آپ کی تلاش کی غالباً 9 باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے نہ ہوں کہ اگر آپ کامیاب نہ ہوں کسی کام میں تو آپ یہ کہیں کہ میں نے تو بہت محنت کی تھی لیکن میں ناکام رہا، بلکہ یہ کہیں میں نے محنت نہیں کی تھی اس لیے میں ناکام رہا۔ کیوں؟ خدا تو بڑا مہربان، وہ تو کہتا ہے میں رحیم ہوں، تو رحیم کا تو معنی یہ ہے کہ سچی محنت کو ضائع نہ کرنے والا، یہ رحیم کے معنی ہیں۔ تو آپ کی محنت میں آپ کچھ نقص تھا، آپ کی نیت میں کچھ نقص تھا، اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو لیکن پہلے دل میں یہ عقیدہ قائم کریں کہ خدا کسی کو ناکام نہیں کرتا، سچی محنت کو خدا ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کا نام رحیم خدا ہے۔ اس لیے جب بھی ناکام ہوں، وہاں لکھتے ہیں حضور کہ جب بھی ناکام ہوں یہ سمجھے میں نے وہ پورا حق ادا نہیں کیا تھا، تو پھر دوبارہ کوشش کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا ٹرائی اگین، بار بار کوشش کرو، ایک دفعہ نہیں ہو سکا وہ دوسری دفعہ کرو، اور اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ اس کے اوپر غور کرو۔ اچھا، یہ بات بھی موجودہ حضرت صاحب نے ایک میٹنگ میں بتائی، فرمایا یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے میری کمزوریاں دکھا۔ اب یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ، بہت سی دعائیں ہم کرتے ہیں لیکن شاید کم ہی لوگ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے میری اپنی کمزوریاں دکھا تاکہ میں ان کو دور کر سکوں، کیونکہ بہت سی کمزوریاں ایسی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب خدا چاہے گا تو آپ کو دکھا بھی دے گا، یا اس سے آپ دعا کریں گے تو آپ کو دکھا دے گا۔ پھر تو یہی عاجزی ہے نا، عاجزی، جو عاجز مزاج ہوتے ہیں وہ یہی ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نقص تھا جس کی وجہ سے ہم
کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس میں بھی یہی بات ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں، وہ شفا خدا دیتا ہے۔ تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اللہ کسی کو بیمار نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہی ہے، ایک تو کوشش کرنا اور سچی کوشش کرنا، اور سچی کوشش جو ہے اس کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ دعا اور کوشش جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی اچھا بھی دعا اور کوشش کے ساتھ بھی حضرت مسیح موعود صاحب نے فرمایا انتہائی دعا اور انتہائی کوشش۔ بعض وقت ہم دعا بھی کر رہے ہیں لیکن اور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن پوری دعا نہیں کر رہے، نہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس کے نتائج ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال اب دے دیتا ہوں۔ حضور اللہ تعالیٰ بن 1922 میں یا 2022 میں امریکہ دورہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، 2022 میں۔ تو اس کی رپورٹ الفجر میں نے پڑھی، اور وہ یہ تھا کہ مشنریز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی۔ حضور نے پوچھا مبلغین سے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ غالباً ایک مبلغ سے پہلے پوچھا تو وہ کچھ بتا نہیں سکے۔ ان کا جی تبلیغ کرتے ہیں، ایسے کوئی ٹارگٹ نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹارگٹ بنا کے کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ خود ہی فرمایا، پوچھا کہ آپ کے کتنے مبلغ ہیں؟ ان کا جی 40۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا آپ کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ 1000 بیعتوں کا، اس سال آپ نے 1000 بیعتیں کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب 40 مبلغ ہیں، 1000 بیعتیں، تو اس کا مطلب 25 بیعتیں ہر شخص کو کرانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں کہ اکیلا ہی کرے گا، مطلب یہ کہ اپنے علاقے کے سارے احمدیوں کے ساتھ مل کر تو آپ یہ بیعتیں کرائیں، تو اس طرح 1000 کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، کیونکہ ہر ملک کے ساتھ کچھ جماعتیں اٹیچ ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ میں نے 2023 میں یہ پڑھا الفجر میں، تو میں نے سوچا کہ یہ حضور امریکہ کے مبلغین سے بات کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور یو کے کا کوئی فرق نہیں، معاشرے کے لحاظ سے تو یہ سارے یورپین ملک اور امریکہ والے سب ایک جیسے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ دراصل ہمیں بھی اسی طرح خطاب ہے، بلکہ سارے یورپ کو بھی یہی خطاب ہے۔ تو کچھ دیر سوچتا رہا کہ اب میں لکھوں کہ 25 بیعتیں، تو یہ تو کافی زیادہ بیعتیں ہیں۔ اس سال غالباً پچھلے سال میری 10 یا 11 بیعتیں تھیں، تو اب 10-11 سے اب اکٹھی 25 بیعتیں، یہ کافی بہت بڑا ٹارگٹ بن جاتا تھا، بڑی خوف بھی تھا۔ لیکن میں نے کہا حضور نے جب فرمایا تو پھر خلیفہ وقت کے منہ سے خدا نکلواتا ہے، اور پھر وہ خدا خود ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام تو نیت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، آگے تو خدا نے کام کرنا ہے، ورنہ ایک بیعت بھی نہیں آدمی کرا سکتا۔ یہ تو خدا تو نہیں کسی کے دل میں ڈالے گا تو وہ بیعت کرے گا نا، کیونکہ بیعت کرنا سوائے اللہ کے فضل کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر، تو میں نے بڑے ڈرتے حضور کی خدمت میں خط لکھ دیا کہ حضور اس طرح میں نے پڑھا ہے الفضل میں کہ حضور نے امریکہ میں یہ فرمایا ہے، تو پلیز دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس سال 25 بیعتیں ہو جائیں۔ لیکن بڑا دل میں خوف کہ بظاہر یہ کیسے ہوگا، لیکن بہرحال بات یہ ہے مختصراً کہ جب سال کا اختتام ہوا تو پوری 25 بیعتیں تھیں، پوری 25، ایک نہ کم تھی نہ ایک زیادہ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ خلافت کے ساتھ اگر جڑ کر رہیں اور ان کی ہدایتوں پر عمل کریں اور بڑے غور سے خطبات کو سنیں تو پھر تو اس دنیا کچھ اور ہے، پھر ہم اس دنیا میں نہیں رہ رہے ہوتے، وہ ایک اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں جس کا دنیا اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ خلیفہ وقت کی بات کو اس طرح سنو، یعنی ان کے خطبات اور جو بھی وہ فرماتے ہیں اس طرح سنو کہ جیسے تم نے اس کا امتحان دینا ہے۔ اب صاحب آپ یہ ذرا اس لفظ پہ ذرا غور کریں، امتحان دینا کا کیا مطلب؟ ایک طالب علم ہے جاتا ہے اسکول اور وہاں جا کے صرف چپ کر کے لیکچر سن کے آ جاتا ہے، وہ پاس ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو نوٹ کرنا پڑے گا، نوٹس لینے پڑیں گے، پھر آ کے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا،
پھر جا کے وہ مقصد حاصل ہوگا. پھر ٹھیک ہے دعائیں بھی ہیں ہمارے لحاظ سے سب ضرورت ہے، لیکن جو ایسے ویسے جا کے بیٹھ کے خطبہ سن کے آ جاتا ہے اور آ کے اگلے دن سے پوچھو کہ کیا تھا خود اس کو موضوع بھی یاد نہیں ہے. کئی لوگ ہیں ایسے ہوں گے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی لاسٹ خطبے میں حضور نے کس موضوع پہ بات کی تھی، نہیں بتا سکتے. بلکہ شاید اس دن بھی نا خطبہ ختم ہونے کے بعد آپ پوچھیں کہ اچھا یہ آج کے خطبے کا موضوع کیا تھا، تو بہت سے لوگ نہیں بتا سکیں گے. کیوں کہ انہوں نے کچھ نوٹ ہی نہیں کیا. تو جب اس طرح پھر غفلت کی حالت میں سنیں گے تو پھر وہ نتائج تو نہیں نکل سکتے نا. پنجابی سے کہتے ہیں نا ستیاں دے کٹے تو جاگدیاں دیاں کٹیاں. تو یہی حال ہے. تو جس نے وہاں ایسے ہی غفلت میں خطبہ سن کے آ جانا ہے تو وہ نتائج تو نہیں نکل سکتے. تو اس لیے بڑے غور سے خطبات کو سننا، نوٹس دینا. اچھا یہ نوٹس دینے کی بھی ہدایت خود حضرت صاحب کی ہے. مجھے ایک مجلس عاملہ کے ممبر نے UK کے نے بتایا کہ میں حضور سے ملنے کے لیے گیا تو حضور نے کوئی مثال بھی دی کہ فلاں لوگ نوٹس لیتے ہیں، اور ساتھ ہی مجھے کہا آپ بھی نوٹس دیا کریں. تو نوٹس لیتے ہیں جب اصل میں فائدہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے عملاً. وہ یہ ہے کہ جب آپ نوٹس نہیں لیتے نا تو نیند آ جاتی ہے. بعض دفعہ انسان کمزور ہے، لیکن آپ جب نوٹس لکھنا شروع کریں گے نیند نہیں آئے گی کبھی، کیونکہ وہ تو آپ نے سن کے اس میں سے بات کو سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھ کر لکھنا ہوتا ہے. اس کے بغیر تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ کو نیند نہیں آئے گی. اور میں نے خود بھی نوٹس لکھنے شروع کیے تھے، اس طرح کی بات ہے. میں آپ کو واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. میں نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے، وہ مل جائے گی انٹرنیٹ پہ. میں آپ کے صدر صاحب کو واٹس ایپ میں بھیج دوں گا. اور اب ایک کتاب میں اس کی کاپی لے کے بھی آیا ہوں انشاءاللہ یہاں آپ کی لائبریری کے لیے. وہ میں رکھوا دوں گا، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو. اور کسی کو بھی وہ واٹس ایپ میں چاہیے وہ تو میں بھیج دوں گا، بلکہ آپ کے صدر صاحب کو تو دے دوں گا. یہ آپ ان سے لے سکتے ہیں. یا 800 صفحات کی کتاب ہے جی. تو اس کے اندر بھی میں نے یہ باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں نا ان سب کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جتنے بھی آپ سوالات ہیں تقریباً سب سوالوں کے جواب آپ کو وہاں مل جائیں گے. بہرحال آگے کوئی اور سوال لے لیتے ہیں آپ. اچھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے نا بڑا زبردست بات بیان کی. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ملک میں حضرت خلافت اللہ میں 2 ممالک ہو گئے، پھر اگلی خلافت میں 40، پھر 80، پھر 176 اور آج 220. جی جب ہم غیر احمدیوں کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ 220 ممالک میں دنیا میں احمدیت قائم ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دنیا میں تو 220 ممالک ہیں ہی نہیں، آپ کون سی بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ 190 ہیں. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ شاید UN کے چارٹر میں یا ان کے کوئی بعض ممالک ایسے ہیں جو شامل نہیں ہیں. تو اگر تو اس کا مکمل جو آپ کے پاس ہے تو وہ باقی دوستوں کو بھی آگاہی کے لیے بتا دیں. اور دوسری یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے وہ بڑی زبردست بات کر رہے تھے انڈونیشیا والی کہ حضور نے ٹارگٹ دیا 1 لاکھ بیعت کا، تو طریقہ بھی بتا دیا. تو کیا وہ ٹارگٹ پورا ہوا؟ پھر وہ آگے تجسس تھا کہ بات مکمل ہوتی، لیکن پتہ نہیں، آپ اگر بتا سکتے ہیں تو جزاک اللہ. پہلے سوال ہیں جو آپ نے 220 ملکوں کی بات کی ہے نا، تو بات یہ ہے کہ UN کے میں جو کنٹریز ہیں نا اس میں وہ ایک کنٹری کو لیتے ہیں، اس کی کئی ٹیریٹریز ساتھ ہوتی ہیں. کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز یہ دو مختلف باتیں ہیں. ایک ملک کے ساتھ کچھ اور ٹیریٹریز ہوتی ہیں، وہ اس کو علیحدہ ملک کے طور پر شمار نہیں کیا جاتا. لیکن جب ہم لیتے ہیں ان باتوں کو تو ہم ان ٹیریٹریز کو بھی علیحدہ، کچھ جزیرے ہیں ان کو بھی علیحدہ شمار کر لیتے ہیں. لیکن وہ بھی وہاں ٹیریٹریز جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کا کوئی شہر ہے، نہیں، وہ قانونی طور پہ ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ان کی ایک حد تک ان کی
ایک صلاحیت ایک مقام ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم ابھی آپ لکھ لیں انٹرنیٹ میں لکھ دیں کہ ہاؤ مینی کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز آر دیئر ان دا ورلڈ, وہ آپ کو اور نمبر جواب دیں گے. تو اس لحاظ سے ہم گنتے رہتے ہیں ان کو. لیکن جو بھی بات ہے ہم صرف ایسے نام تو نہیں لے لیتے کہ جی 220 ہے, اس کے سارے نام دیتے ہیں. کوئی جا کے تفسیر سے لے لے نام. میں ابھی یہ بھی آپ کا ایک اچھا سوال تھا, میں نے ایک اور کتاب بھی آج کل لکھ لی ہے, تقریباً مکمل ہو گئی ہے, تو ابھی اس کی منظوری لینی پڑتی ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ ٹائم لگتا ہے, وہ چھپ بھی جائے گی. تو وہ اس میں یہی ہے, اے بک آف جنرل نالج, انگریزی میں ہے ویسے. تو اس میں وہ تمام ملکوں کے نام جو اس وقت تک, یعنی جب وہ کتاب مکمل ہوئی ہے اس وقت تک جتنے ملکوں کے نام تبشیر کے مطابق ہمیں ملے, وہ سب ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ایسی بس فرضی باتیں ہم کر رہے ہیں. تو اچھا, دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں جی, تو سوال کیا تھا؟ اچھا, وہ کتنی بیعتیں ہوئی ہیں اس میں. ہاں, اب یہ تو وہ ملک ہی بتا سکتا ہے کتنی ہوئی ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا بات کو سمجھنے والی ہے کہ جتنی دعا اور جتنی کوشش اور جتنے وہ 4 باتوں پر عمل کریں گے اتنا نتیجہ نکلے گا نا. پنجابی میں نہیں کہتے جتنا گڑ اتنا میٹھا ہے, جتنا گڑ اتنا میٹھا کہتے ہیں نا. تو وہی بات ہے کہ جتنا کوئی ان 4 باتوں پہ جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو پھل ملے گا نا. جب یہی مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہ ایک جماعت نے کہا جی بیعت نہیں ہو رہی. اب ہر مہینے ان کی اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ ٹیم کی ہماری وہ کلاس ہوتی ہے بلا ناغہ, کوئی ایک بھی ناغہ نہیں ہے. اور یہ مطلب ہے کہ 4-5 سال کی بات ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ٹارگٹ کی میں بات بتا دوں کہ 25 کا ٹارگٹ تھا نا. پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا 25 بیعتیں کرائیں, تو 25 ہو گئیں. اب اگلا سال جب آیا تو اب چونکہ حضور نے فرمایا کہ ٹارگٹ بنا کے کام کرنا ہے, اب پھر میں نے خط لکھنا تھا. میں پھر بھی ڈروں کہ چلو پچھلے سال تو چلو شکر کہ اللہ کے فضل سے ہو گیا, اب پھر 25 لکھوں. تو لیکن پھر میں نے کہا وہ پچھلی جو ہیں وہی خدا نے کرائی تھی, تو وہ کون سی میں نے کو کرائی تھی. تو اس لیے وہی خدا جو پہلے کرا سکتا ہے اب بھی کرا سکتا ہے. ہمیں نیت, ہمارا فرض ہے نیت کرنا اور کوشش کرنا, اور جو خدا نے کے خلیفہ نے کہا اس کو اطاعت کرو بس. میں نے کہا ہم نے صرف اطاعت کی وجہ سے یہ کام کرنا ہے, اور پھر اب پوری نیک نیت سے کوشش بھی کرنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہیں. تو حضور کو خود دعا کہ یہ لکھتے رہنا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. خیر, تو اگلا سال جو ہوا آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کوئی 30 بیعتیں ہو گئی تھی, 25 سے بھی بڑھ گئیں. پھر اگلے سال پھر آیا, پھر لکھا, اور پھر وہ کوئی 35 کے قریب ہو گئی. اور ابھی بھی میں جب دیکھ کے آیا ہوں جو پچھلے سال کا کچھ تھا تو وہ بھی کوئی 34 سے 35 تھی. ابھی اس سال کی جنوری سے شروع کرتے ہیں, جنوری سے دسمبر. تو اس سال کا بھی میں دیکھ کے آیا ہوں تو کوئی 7-8 ہیں ابھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا جو بھی ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر نہیں ہوگا نا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے تو بڑی محنت کی اور ہم نے بڑی دعا کی, ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ نہیں ہوا. نا سوال یہ تو بیوقوفی ہوگی یہ کہنا. کیونکہ جب آپ نے مان لیا کہ خدا رحیم ہے اور سچی محنت کو ضائع نہیں کرتا, پھر یہ کہنا جی کہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی لیکن یہ نہیں ہوا, نہیں, یہ تو پھر جھوٹ ہو گیا. پھر آپ کی یعنی آپ اپنے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی UK کے اندر, نیوزی لینڈ کے اندر جیسے یہاں پہ ڈچ لوگ ہیں, تو ہم جب کیمپ لگاتے ہیں, اسٹال لگاتے ہیں, تو ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ہم سے کمپلینٹ نہیں ہوتی اور انکار کر دیتی ہے. تو کیا وہاں پہ بھی UK میں یہی صورتحال ہوتی ہے؟ تو آپ نے کیا اختیار کیا جس سے وہ 25 کا 25 سال کا پورا ہوا؟ کیونکہ جیسے ہم لوگوں سے دعویٰ دیتے ہیں اکثر نہیں آتے, اور جب اسٹال تبلیغ کے حوالے سے جب ہم لگاتے ہیں, کاؤنٹر لگاتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں, تو کئی تو دیکھتے ہی بازو ہلا دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے.
تو تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں جو آپ نے ٹارگیٹ حاصل کیا 20-45%. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، جو ہمیں کہا جائے بس وہ کام کرو. خان انصار اللہ والے کہیں، خدام احمدیہ والے کریں، جماعت والے کہیں، کیونکہ وہ سب خلیفہ وقت کی منظوری سے پروگرام ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جب تک اجازت ہے کہ اسٹال لگاؤ اور ادھر سے ہدایت ہے کہ لگاؤ تو وہ لگائیں. جب وہ کہیں نہیں اب اسٹال نہیں لگانا، اب نے فلاں کام کرنا ہے، پھر وہ کام کریں. جو وہ کہتے جائیں وہ کرتے جاؤ بس. باقی وہ میں نے جو کہا کہ انہوں نے وہ 4 باتیں جو کہیں اس میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نتائج نہیں نکلتے. کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ 4 کام جو حضور نے بتایا نا اس میں کمی ہے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کسی جماعت میں چلے جائیں، پوچھیں جی کون ہے جو قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی نماز با جماعت جان بوجھ کر نہیں چھوڑی. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہاتھ کھڑے کروا لیں بے شک. بلکہ نماز با جماعت تو چھوڑیں، آپ یہی پوچھ لیں کتنے ہیں جی جنہوں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. اللہ کے فضل سے یعنی بلان آگا ٹھیک ہے، کبھی وہ ہو سکتا دیر ہو گئی ہو، جمع کی ہو یا قضا کی ہو، یہ تو شریعت کے اندر رہ کر باتیں ہیں نا. لیکن کتنے ہیں جو یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں فلاں دن سے میں نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پھر اس سے اگلا درجہ نماز با جماعت کہ جب بھی اچھا دیکھیں مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 104 پر یہ لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں صرف 4 صورتیں ہیں جس میں آپ اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ 4 صورتیں نہیں ہیں اور پھر بھی آپ نے نماز اکیلے پڑھی ہے نا، فرمایا آپ کی کوئی نماز نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ پہلی بات ہے اس کے کتنے لوگوں کو اس کا علم ہے؟ اور یہاں آ کے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں مربیان کو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ان کو بتایا کیوں نہیں تھا. کیونکہ عام لوگ تو کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں پورا موقع نہیں مل سکا پڑھنے کا. اگرچہ یہ کوئی جواب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مربیان ہیں جو اس سے سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو. کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کوئی ہیں دوست بتا سکتے ہیں وہ کیا 4 باتیں ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو پھر اکیلے کی نماز منظور ہی نہیں ہے؟ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ مشکل ہے نا بتانا. تو اب چلیں میں بتا دیتا ہوں، پھر آئندہ تو نہ کہیں کہ میں نے کسی نے بتایا. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، بیمار کو اجازت ہے کہ وہ جہاں بھی جائے جیسے بھی حالات ہے پڑھ لے. دوسرا سفر پر ہیں، سفر کے لیے مسافر کے لیے بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے بعض دفعہ ہم سفر میں بھی با جماعت پر نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر کہیں اکیلا آدمی کوئی ہے سفر میں ہے تو. تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ آپ بھول گئے، نماز کا وقت آیا، ارادہ تو تھا آپ کا لیکن اچانک کچھ ایسی بات ہوئی کہ دماغ سے نکل گئی بات یک. تو یہ بھی انسانی کمزوری ہے کہ انسان بھول سکتا ہے. 3 باتیں. اور چوتھی بات ہے فرمایا کہ ایسی جگہ ہے جہاں دوسرا آدمی اویلیبل ہی نہیں ہے، وہ مل ہی نہیں سکتا. اگر تو کہیں قریب ہے کہیں تو اس کے لیے تو کوشش کریں. اور بعض دفعہ تو اپنے گھر میں ہی دوسرا بندہ موجود ہوتا ہے پھر بھی اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں. اپنے گھر میں دوسرا بندہ موجود ہوتا ہے لیکن اکیلے پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ 4 باتیں ہیں صرف. ہاں اگر دوسرا بندے کو آپ کہیں کہ آ جائیں پڑھ لیں اور وہ نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے نا، وہ آپ کا اختیار تو نہیں، زبردستی تو نہیں آپ نے اس کو لانا اپنے پاس. لیکن فرمایا یہ 4 باتیں صرف ہیں. اگر یہ 4 باتیں نہیں ہیں اور پھر بھی آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز نہیں. اور اگر اس پر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی سوال ہے تو مجھے ابھی آپ بتائیں، میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا جواب کیا ہے. کہ آپ مجھے بتائیں کہ 5ویں کون سی صورت ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نماز آدمی نہ پڑھ سکتا ہو. اگر کسی کے پاس کوئی ہے تو پلیز بتائیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو کئی دفعہ مال وغیرہ میں یا کام پہ ہوتے تھے تو وہاں پر ہر جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے.
تو ہم لوگ مسجد میں چلے جاتے تھے غیر جماعت کے، اور وہاں ہم لوگ اپنی پڑھتے تھے نماز. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا احمدی نہیں تھا وہاں. ہاں تو پھر تو وہ آپ اکیلے ہی ہیں نا، وہاں تو آپ اکیلے ہیں. اچھا، اب یہاں بھی ایک اور بات آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ متقی تو اکیلا رہتا ہی نہیں. پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو کوئی دوسرا آدمی مل جائے. ایک اور بات بھی ہے، اس میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بعض مجبوریاں ایسی ہو سکتی ہیں، چلیں اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں. پھر اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے اور ایک اور آدمی پیدا کرے اور دعا کرے، انتہائی دعا کرے، یا اللہ تو اپنے فضل سے میرے لیے ایسے حالات پیدا کر. اور جب رو رو کے دعائیں کرے گا، خدا پھر حالات بدل دے گا. وہ خدا دیکھیں رات کا بدلنے پر بھی تو قادر ہے نا. خدا کی قدرتیں تو بے شمار ہیں. وہ اگر دل سے دعائیں کرے گا، رو رو کے دعائیں کرے گا، خدا اس کے کوئی حالات بدل دے گا، پھر خدا اس کو بندہ دے دے گا. اس کے پاس بھی اس کی بھی مثال سنا دیتا ہوں. ہر واقعے کے ہر بات جو میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن وقت کی وجہ سے میں نہیں بتاتا، لیکن اب میں بتا دیتا ہوں چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے. تو یہاں یو کے میں آنے سے پہلے جامعہ جب ہم نے ابھی پاس شد کیا تھا یا آخری سال تھا، تو میں ایک گاؤں میں گیا، اونچا پہاڑ، ضلع سیالکوٹ، تحصیل پسرور. ویسے ہمارا آبائی گاؤں وہ ہے، وہی ہے، لیکن میں اس وقت پہلی دفعہ گیا تھا وہاں، کیونکہ بعد میں ہم سرگودا میں ہمارے آبا و اجداد آ گئے. تو صرف رات کے لیے، ایک رات میں نے وہاں رہنا تھا. تو جب شام کھانا وغیرہ ہو گیا تو میں نے وہاں احمدی اس وقت صرف ایک ہی تھے، اور نمبردار بھی تھے، تو ایک ان کا ہی گھر تھا. تو میں نے کہا کہ کیا کوئی ممکن ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو بلا سکیں اس وقت؟ بالکل اندھیرا تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی. کہتے ہیں ہاں کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے چوکیدار ہوتے ہیں، آپ کو بتایا نمبرداروں کے پاس، انہوں نے نمبردار چوکیدار کو بھیجا. وہ جناب ود ان شارٹ ٹائم وہاں آ گئے، باقاعدہ ان کی بیٹھک بھر گئی. میں نے وہاں باتیں کی. اور میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علاوہ اور باتوں کے شرائط بیعت کو ضرور یاد بھی کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے عمل بھی کرنا چاہیے، اور وہ لوگوں کو سنانی بھی چاہیے. وہ اس کے ارادہ میں واقعہ پھر بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں یہ بتا دوں کہ آخر میں تبلیغ جب جتنی کرنی تھی کر لی، تو میں نے شرائط بیعت سنائی. اور پھر میں نے کہا کہ کوئی دوست ہیں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہاں ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، تو انہیں بیعت کر لی. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو صدر صاحب تھے، حالانکہ میں تو پھر ابھی میری تو عمر اس وقت 25 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور وہ تو بڑے بڑے بچوں کے باپ تھے، لیکن بیعت ہو گئی تو میرے گلے لگا کے دھونے لگ گئے. کہہ رہے کہ میں کئی سالوں سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ کوئی دوسرا بندہ مل جائے جس کے ساتھ مل کے میں نماز باجماعت پڑھ لوں. تو کوئی آدمی نے آج تک نہیں مل سکا. اس لیے میں اتنا خوش ہوں اس بات پہ کہ آج کے بعد کم سے کم ہم 2 تو ہوں گے نا جو نماز باجماعت پڑھ لیں گے. اب دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے کوئی سامان پیدا کر کے کوئی دوسرا بندہ مجھے مل جائے جس کے ساتھ میں نماز باجماعت پڑھوں، ان کے لیے پھر خدا سامان پیدا کر دیتا ہے. آگے کب خدا پیدا کرتا ہے یہ تو اللہ کا کام ہے نا، لیکن سچے دل سے کوشش اور دعا کا کرنا یہ ہمارا فرض ہے. جی السلام علیکم. جی کچھ 2 ہو گئے ہیں تو ان کو ہاں جی پہلے وہ کر لیں، کیونکہ ان کے بعد مائک ہے پھر آپ کے پاس. جی جی نبی صاحب السلام علیکم. سید شفیق شاہ بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے سورۃ بقرہ کی 3 آیت کے بارے میں، جہاں پہ ذکر ہے ہدی للمتقین، اور اس کے آگے نشانیاں ہیں بالغیب پر ایمان لانا، رزق خرچ کرنا، نمازوں کا قائم کرنا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو متقی کی کیا یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں آگے جو 3 ذکر کیے گئے ہیں، اور دوسرا اس میں یہ حصہ ہے کہ ہدایت کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور متقی اگر وہ 3 چیزیں جو آگے ذکر ہے ان کا غیب پر ایمان اور نمازیں اور رزق کا خرچ کرنا،
تو پھر وہ بندہ جو 3 نشانیاں ہیں اس کا مطلب ہے وہ متقی ہے. تو اس کے لیے پھر جو ہدایت کا سامان ہے وہ کیا چیز ہے کہ اس کو وہ ملے؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آپ کے سوال سے یہ پتہ لگا کہ کتنی ضروری ہے کہ ہم تفسیریں پڑھیں. آپ کا سوال یہی ہے نا کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں صحیح طور پر، اور اس میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے جواب چاہیے. تو اس سے پتہ لگا کہ تفسیر پڑھنا ضروری ہے. ہاں، اچھا، تفسیر کے لیے اب کتابیں تو اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے حقائق الفرقان ہیں، پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی تفسیر کبیر بھی ہے، تفسیر صغیر بھی ہے. اب ان سب سوالوں کے جواب وہاں موجود ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی فرمایا کہ تقویٰ 2 قسم کا ہے. ایک تقویٰ تو وہ ہے کہ جب خدا سے ڈرتے ہوئے آپ خدا کو پانے کے لیے ایک کوشش شروع کرتے ہیں. ایک ابتدائی ایمان بھی چاہیے نا کہ بھئی ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں اور متقی بناؤں. یہ ایک ابتدائی خوف خدا جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک وہ تقویٰ ہے. پھر آگے یہ ہے کہ اس تقوی میں ترقی کیسے کرنی ہے. اس ترقی کے لیے پھر یہ آگے ذرائع بتا دیے ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. خود آن وسلم بھی جب غار حرام میں جاتے تھے تو پہلے تو آپ کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. پہلے تو وہ ایک دل میں ایک جوش ہی ہے نا کہ دنیا کو ہدایت کیسے ملے، لیکن اس کی جو تفصیل ہے پھر آگے خدا نے بتا دی. تو یہی ہے تقوی کی 2 حالتیں ہیں. پہلا ایک ابتدائی کہ خدا اس طرح توجہ تو ہو، خواہش تو ہو کہ میں یہ کام کروں، خدا کو پاؤں، خدا سے تعلق قائم کروں. پھر آگے یہ کہ آگے اس تعلق کیسے تعلق بنے گا، اس کے لیے آگے ذریعہ بنا دیے. ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے تو مجھے ایک موضوع ایک اور آ گیا سامنے، تو میرا خیال ہے میں اس کو بھی بات کر لوں تو پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے. کہ یہ جو لفظ ہے تیسرا، انفاق فی سبیل اللہ، ينفقون یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ بڑا اہم حصہ ہے. سوال ہے کتنا خرچ کرتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کتنا. ایک آدمی کا مطلب ہے کہ مہینے کا پاؤنڈ چندہ دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی خرچ کر رہا ہوں. یا آپ کے یہاں یورو ہیں تو 1 یورو بھی دیتا ہے، شاید وہ یورو بھی نہیں دیتا باقاعدگی کے ساتھ. ویسے کبھی کبھی جب موقع دل چاہتا ہے کبھی دے دیا کبھی نہ دے دیا. یا کہیں شاید صدقہ ہی، کئی لوگ صدقہ دے کے سمجھتے ہیں کافی ہے. چندہ کوئی چندہ باقاعدگی سے نہیں دیتے، لیکن وہ تھوڑا بہت جو دیتے ہیں سمجھتے ہیں میں کر رہا ہوں. تو پھر کیا معیار کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بات کے اوپر کہ معیار کیا ہے؟ بعض لوگ شاید اس کا جواب یہ دیں گے، میں آپ کا جواب بھی ساتھ ساتھ لے لیتا ہوں. شاید بعض لوگ یہ کہیں گے اچھا جی کم سے کم وہ باشرہ چندہ دے. ہاں جی، احمدی ہے تو باشرہ چندہ دے. اور باشرہ کئی لوگوں کو تو اتنا پتہ ہی نہیں کہ باشرہ ہوتا کیا ہے. ہاں جی، 16واں حصہ جن کو پتہ ہے نا وہ یہ کہہ دیں گے نہیں ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ وہ 16واں حصہ، ایک 16 پاؤنڈ میں سے یا 16 یورو میں سے 1 یورو جو ہے نا یہ چندہ 6.25% اس کو کہہ دیتے ہیں 6.25%. ٹھیک ہے جی، باشرہ. کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ باشرہ چندہ، لیکن کیا یہ صحیح جواب ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ایسے دوست ہیں جو مجھے بتائیں کہ یہ صحیح جواب ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے باشرہ چندہ ہے 6.25%، یا چلو اس کے ساتھ جلسہ سالانہ بھی ملا لو کہ بھئی وہ 10واں حصہ سارے سال میں 1 دفعہ دینا اپنی ماہانہ انکم کا، چلو وہ بھی لازمی چندہ ہے نا. تو یہ دونوں، کوئی شاید یہ بھی کہہ دے اچھا جی تحریک جدید میں بھی حصہ لینا چاہیے، وقف جدید میں بھی لینا چاہیے، شاید یہ بھی کہہ دے، چلو مان لیتے ہیں. تو کیا یہ پھر بھی صحیح جواب ہے؟ شاید پھر آگے کوئی کہے نہیں اچھا جی وہ ذیلی تنظیم کا ممبر ہے انصار اللہ کا بھی چندہ دے. ہاں جی، اگر خادم ہے تو خدام الانبیاء کا دے، لجنہ ہے تو اس کا دے چندہ. تو یہ بھی ضروری باتیں ایک تنظیم کا حصہ ہے. چلو یہ باتیں بھی، تو کیا یہ جواب صحیح ہے؟ جی
ہاں کم سے کم وہ کہے، کوئی آدمی کہتا ہے کم سے کم اتنا، ہاں یہ جو بنے گنا دی ہیں باتیں سو فار، چلو صدقہ بھی شامل کر لے کوئی آدمی کہ ہاں جی اب بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقہ دے کم سے کم، یہ بھی چلو یہ بھی بات شامل کر لے، تو کیا یہ صحیح جواب ہے؟ کوئی ہے ایسا کوئی اور بات جو ٹھیک ہے، لیکن معیار جو ہمارے سامنے مقرر کیا گیا ہم تو اس پہ ہی اکتفا کریں گے نا. ٹھیک ہے جی چلیں. اچھا اب میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں، میں تو کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے نظام وصیت کے متعلق کتاب لکھی الوصیت، اور اس میں ایک پیرا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے، یہ ہر ایک کو ایکچولی زبانی یاد کر لینی چاہیے، 4-5 فقرے ہیں صرف، لیکن ہیں بہت اہم. اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جو حضرت مسیح السلام کے اپنے الفاظ میں ہیں. فرماتے ہیں ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے جن کو میری یہ تحریر ملے، تحریر کون سی ہے؟ کتاب الوصیت. ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے جن کو میری یہ تحریر ملے وہ اسے اپنے دوستوں میں مشتہر کریں، وہ اسے اپنے دوستوں میں مشتہر کریں. اب سوال ہے اس کے اندر تو لکھا ہے کہ وصیت کرو، اور بھی باتیں ہیں لیکن بہرحال یہ بھی لکھا ہے نا وصیت کرو. تو مشتہر کیسے کرے گا جب اس نے وصیت ہی نہیں کی؟ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں نا کہ خود وصیت کی نہیں اور دوسروں کو وہ دے رہا ہے، بتا کہہ رہا ہے جی یہ سامنے یہ کتاب لکھی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یہ کرنا، یا اپنی اولاد کو کہے. مشکل ہے نا. تو پہلے وصیت کرے گا ہی تو پھر اس کتاب کی اشاعت کرے گا. لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اس میں 6 باتیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ موسی بھی ہوں کہیں ہم نے تو کی ہوئی ہے. اب ان کے لیے بھی آگے بات آ رہی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے خود کی ہو لیکن وہ اس بات پہ تو عمل نہیں کر رہے کہ اس بات کو مشتہر کریں. انہوں نے مشتہر نہیں کیا، صرف خود وصیت کی ہے، اسے اس بات پر تو بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. لیکن آگے حضور بتا رہے ہیں، اگلا فقرہ ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی اشاعت کریں، اس کتاب کی اشاعت کرو. اب کتابیں تقسیم کرو. اب کتنے لوگ ہیں جماعت میں جنہوں نے وہ کبھی کتاب وہ دیکھی بھی نہیں ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہر احمدی ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ نے تو یہ فرما دیا ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے جن کو میری یہ تحریر ملے وہ اسے اپنے دوستوں میں مشتہر کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی اشاعت کریں. یہ 2 باتیں ہوگی. تیسری بات فرمایا کہ اور اپنی آئندہ نسل کے لیے اسے محفوظ رکھیں، کہ جو ہی بچے آپ کے اس قابل ہوں کہ پڑھ سکیں کتاب، ان کو کتاب دیں اور پڑھیں اس کو، اور ان کو نظام وصیت میں پھر شامل کریں. اور یہ کتنا آسان کام ہے. جب بچہ 15 سال کا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت وصیت کر سکتا ہے نظام جماعت کے اندر، اس وقت اس کو وصیت کرانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. باپ ہے، صاحب نے ایک میٹنگ میں فرمایا کہ یہ جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جب ان کی 15 سال عمر ہو جاتے ہیں تو ان کو نظام وصیت میں شامل کرو. یہ ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہوگا کہ ایک بچے کو احساس میں موسی ہوں اس لیے مجھے اب یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی تربیت کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا دوسری بات یہ فرمایا کہ اس وقت اس سے کوئی مطالبہ یہ نہیں کہ اتنے پیسے دے ہوتے ہیں نا، فرمایا 2 پاؤنڈ بھی دے دے تو بشک وصیت کر لیں. حضور کے منہ کے الفاظ ہیں، فرمایا 2 پاؤنڈ بھی دے دے تو اس کی وصیت قبول کر لو. پھر آگے اس کے بعد جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق وہ اپنا چندہ دے گا. اب مجھے بتائیے کون سا باپ ہے جو کہ وہ اپنے بچے کی طرف سے 2 یورو چندہ دے کے اس کو نظام وصیت میں شامل نہیں کر سکتا؟ تو کتنے ہی بچے ہیں جن کی عمر 15 سال ہو چکی ہے اور نظام وصیت میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے وہ نہیں ہوئے اور وہ بچے بڑے ہو گئے، اب بڑے ہو رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا
آہستہ آہستہ تربیت میں ان کی کمزوری آتی چلے گی. پھر ایک دن آئے گا کہ ماں باپ اس کی جتنا مرضی زور لگانے سے نہیں کرے گا وصیت، کیونکہ اب وہ ایک اور طرح اور حالات ہو گئے ہیں. بچپن میں کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی باپ نے دینے ہیں نا پیسے، اس وقت تو اس کی اپنی تو کوئی آمد ہی نہیں ہے. لیکن اگر باپ اس وقت کروا دے، خواہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے جو بھی، پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے چلتے رہتے ہیں الا ماشاء اللہ. اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو چند سالوں کے اندر ساری جماعت موسی ہو جائے. ابھی میں نے 3 باتیں بتائی ہیں، اس کی 6 باتیں. چوتھی بات فرمایا کہ اور مخالفوں کو بھی مہذب طریق سے اس کی اطلاع دیں. یہ حضرت السلام کے الفاظ ہیں، اور مخالفوں کو بھی مہذب طریق سے اس کی اطلاع دیں. اب بظاہر تو ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ مخالفوں کو کیا بتانے والی بات ہے جی وصیت کے متعلق، جی ٹھیک ہے نا، کوئی لگتا نہیں کیسے کیا بتائیں ان کو. اصل بات یہ بڑی زبردست پیش گوئیاں ہیں اس 2 کتاب کے اندر. ایک خلافت کے متعلق کہ میرے بعد خلافت قائم ہوگی اور وہ قیامت تک چلے گی. یہ بہت بڑی زبردست پیش گوئی ہے، اور واقعی وہ خلافت قائم ہوئی اور آج تک چل رہی ہے. دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ نظام وصیت جب میں قائم کر رہا ہوں، بظاہر لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے وہ قربانیاں، مالی قربانیاں کرنا، لیکن یہ نظام فرمایا ساری دنیا میں پھیل جائے گا. اس لیے ہر ملک میں بھی شاید قبرستان بناؤ ان لوگوں کے لیے. وہاں یہ باقاعدہ لکھا ہوا اس کتاب کے اندر، اور آپ دیکھ لیں ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کے تمام ممالک میں جہاں احمدی ہیں وہ وصیتیں کر رہے ہیں، اور وہاں ان کے قبرستان ہیں یا جو بھی ان کا انتظام ہے. اس لیے پیشگوئیاں ہیں. اس لیے جب مخالفوں کو یہ اس طرح بتاؤ گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ واقعی اس جماعت کے اندر سچائی کی نشانیاں ہیں. اچھا آگے چوتھی، یہ 4 باتیں ہوئی ہیں. 5ویں فرمایا اور ہر ایک بدگو کی بدگوئی پر صبر کریں. کہتے ہیں جب یہ کام کرو گے کچھ مشکلات بھی پیش آئیں گی. مخالفوں کو بھی خاص طور پر جب بتائیں گے تو وہ کئی فضول باتیں بھی شاید آگے سے آپ کو سننی پڑیں گی. اس کی فکر کرنا کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی جزا دے گا. لیکن اس کام کو بند نہیں کرنا. یہ نہیں کہا اچھا مخالفت ہو تو بند کر دینا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے اور کسی اور جگہ چلے جاؤ. اب یہ 5 باتیں ہیں. اب 6ٹھی بات اور آخری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. فرمایا اور دعا میں لگے رہیں، کیونکہ اصل میں آخری جو بات دعا، یہ آپ سے پہلے 5 کام بھی دعا ہی کرائے گی. کیونکہ جو دعا کرے گا اس کام کے لیے تو خدا اس کو پھر غور کرنے کا موقع ملے گا کہ پہلے 5 کام میں کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جو اگر وصیت نہیں بھی خود بھی نہیں کیے تو وہ انشاءاللہ خود بھی کر لے گا، کتاب کی بھی اشاعت کرے گا، اپنے بچوں کو بھی وصیت کرا دے گا، ان کو کتابیں دے گا. ہم نے تو اپنے گھر میں یہ سلسلہ رکھا کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب بچے نے 15 سال کا ہونا ہے، اس کو پہلے سے پہلے اس کتاب پڑھوا دو. ہر بچہ پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ 15 سال کی عمر سے پہلے اچھی طرح کتاب کو پڑھ لو. تو اور یہ ہمارا فرض ہے کہ بچے کو کتاب دیں، ورنہ بچے کو کیا پتہ ہے کون سی کتاب کہاں سے ملے گی، کیا ہوگا. یہ تو ماں باپ نے کرنا، ان کا فرض ہے نا. اور الحمدللہ بس ٹھیک ہے 15 سال کا آغاز، یعنی ایکچولی ہماری 15th برتھ ڈے ہونی اس طرح چاہیے. لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں نا لوگ، ہمارے بچوں کی 15th برتھ ڈے اس طرح ہونی چاہیے کہ اس دن وصیت فارم فل کرنا ہے. کیا ہی بابرکت برتھ ڈے ہے وہ. یہ ہے احمدی کی برتھ ڈے. ٹھیک ہے جی، اب وقت بھی بتایا گیا کہ ہو گیا نا. ہاں جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. اچھا جزاکم اللہ مرب صاحب، آپ کے قیمتی نصائح ہم یہ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو ایک پوائنٹ وائز نوٹ کریں گے اور تمام انصار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، میں سمجھتا ہوں کہ مرب صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم
अगर कामयाबी नहीं पा रहे किसी भी मैदान में, तबलीग का हो या दूसरा हो, तो उसका मतलब ये है कि हमारी कोशिशों में कमी है, हमारी अपने आप में कमज़ोरियाँ हैं। तो उस तरफ तो जो की ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करें और जो असल मकासद हैं उनको हासिल करने